وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 74 اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ جو پچھلی ہم نے آیت پڑھی ہے نا کل 73، وہ سمجھنے کے اعتبار سے تھوڑی سی مشکل آیت تھی۔ آئی ہوپ کہ میں کچھ بیان کر پائی ہوں اس کے بارے میں۔ لیکن جب کبھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو آیات کو، عربک ٹیکسٹ کو بار بار پڑھا کریں۔ جب آپ عربک ٹیکسٹ کو، اللہ کے کلام کو بار بار پڑھیں گے نا، اور پھر تفسیر سے بھی مدد لیں، تو آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی، اللہ وہ بات آپ کو سمجھا دیں گے جو اللہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے بار بار پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو نفسیات بیان ہوئی ہے نا یہود کی 73 نمبر آیت میں، بہت ہم لوگوں کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کی مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اسی لیے دیتے ہیں تاکہ جو غلطی انہوں نے کی وہ ہم نہ کریں۔ اور یہ جو نفسیات اس آیت میں بیان ہوئی ہے نا، بہت ہی خطرناک نفسیات ہے، اور یہ ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، پائی جاتی ہے لوگوں میں۔ اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتی ہوں سمجھنے کے لیے۔ کیا یہ نفسیات ہے انسان کی کہ جو امپورٹنس میرے پاس ہے نا وہ کسی اور کو نہ ملے؟ یہ نفسیات تھی یہود کی۔ فار ایگزامپل، اگر میں بہت پاپولر ہوں، یا چلیں دین کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں، تو اگر کوئی عالم دین بہت پاپولر ہے لوگوں میں، اور کیا ہوتا ہے، اس کا کوئی شاگرد یا کوئی دوسرا شخص دین میں اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جس کو چاہے دیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ کے اپنے پڑھائے ہوئے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ دین میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، جو لوگ پہلے آپ کو بہت امپورٹنس دے رہے تھے، بار بار آپ کے پاس آ رہے تھے فتوے پوچھنے کے لیے، اب وہ لوگ ان کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ امپورٹنس شفٹ ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر اگر آپ کے اندر حسد آ جاتا ہے نا، تو یہ انتہائی خطرناک اور یہ شیطانی کام ہے، سیدھا سیدھا۔ ہر مرحلے پر، ہر مقام پر اپنے اندر ایکسیپٹنس رکھیں کہ دوسروں کو بھی ایکسیپٹ کرنا سیکھیں۔ دیکھیں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی بھی فضیلت دی ہے، دینی ہو، ہدایت ہو، یا کوئی دنیا میں کوئی فضیلت آپ کو دے رکھی ہے، تو اس کا کوئی غرور آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں نا، اکثر دوسروں کے اوپر اللہ کا فضل دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ دیکھیں، یہود و نصارہ کو چاہیے تو یہ تھا نا، یہود و نصارہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، سارے ہمارے فرقے، سب لوگ انسان اس میں شامل کر لیجئے، ہمارا مطلوب کیا ہے، مقصد کیا ہے زندگی کا؟ اللہ کی رضا پانا، اللہ کی ہدایت پانا، آخرت کی نجات پانا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ یہود و نصارہ کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے تھا، آخرت میں نجات اور ہدایت پا لینا۔ اب یہ ہدایت کس کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کس کے تھرو مل رہی ہے؟ اسرائیلی پیغمبر کے تھرو مل رہی ہے یا اسماعیلی پیغمبر کے تھرو اب مل رہی ہے؟ اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، اگر مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا۔ چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی نصرانی ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، اصل مقصد اللہ کی خوشی پانا ہے، تو چاہے وہ کسی بھی طرح سے آپ کو ملے، اس میں آپ کو حسد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ چونکہ وہ لوگ بہت اہم تھے پہلے، اب وہ اہمیت اللہ نے دوسروں کو دے دی، تو وہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے اور سازشیں شروع کر دیں۔ یہ مسئلہ تھا ان کا، یہود و نصارہ کا۔ تو یہ نفسیات ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، اور ہمارے اندر لیکن انفارچونیٹلی ہے۔ ہمارے جتنے فرقے ہیں، اگر آپ دیکھیں نا، تو کوئی بھی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ جی دوسرے کو بھی سن لو جا کے۔ ہمیشہ انسان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے دوسروں کو، اور اوپن رہنا چاہیے، ان کی بات بھی سنیں۔ جہاں کہیں سے آپ کو ہدایت ملتی ہے آپ لے لیں، جہاں کی جس کی بھی آپ کو بات صحیح لگتی ہے آپ لے لیں۔ تو ہدایت کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دیں، اور اللہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں، یختص برحمتہ، اللہ تعالیٰ خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ خاص طور پہ تو یہاں پر نبوت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نے ان کو خاص کر لیا ہے اب۔ اور اگر اس کو اب ہر بندے پر اپلائی کریں
تو اللہ تعالیٰ خاص کر لیتے ہیں اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو وہ چاہتے ہیں، اور رحمت اللہ کی جو پانا چاہتا ہے وہ کوشش کے ساتھ ہے، جو جتنی زیادہ کوشش کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ کے اور بھی زیادہ نزدیک جاتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے انعامات اس پر اور بھی زیادہ ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو خاص کر لیں گے اپنے دین کے لیے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے نوازے، اپنے فضل سے جس کو چاہے نوازے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چنے اپنے دین کے کام کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کریں، ہم سے دین کا کام لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور فضل جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آیات سمجھ آ گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔